ایک واقعہ آتا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی آپ کو ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ کیوں جی؟ سورۃ الکہف کس دن پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے دن پڑھنی چاہیے، کم از کم اس کی پہلی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ایک گھوڑا رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس دوران ایک نا بادل سا آیا اور وہ اس کے اوپر، اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں نا بادل کا ایک پیچ ہے، پیچز پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ بادل یا بدلی نیچے آتی گئی، اور جیسے جیسے وہ نیچے آتا رہا اس کا گھوڑا زیادہ سے زیادہ اچھلنے لگا، یعنی کہ بندہ ساتھ تلاوت کر رہا ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا، ایک بدلی سی آ رہی ہے اور وہ نیچے آئی جا رہی ہے، اور گھوڑا یعنی کہ گھوڑا ایک سائن آف ڈسکمفرٹ دے رہا ہے، یا گھوڑا بہت زیادہ اچھلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ ان نیچرل سی موومنٹ کرنا شروع ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات کو اس طرح ایک بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، ایک بادل آیا اور وہ بہت قریب آتا گیا اور گھوڑے نے اس طرح کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ در حقیقت سکینت تھی جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے۔ تیسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کثرت سے پڑھا کرو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ کیوں کثرت سے تلاوت کریں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن قرآن مجید انسان کی سفارش کے لیے آئے گا۔ پھر اسی طرح چوتھی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک یہی کتاب لوگوں کو، یا محدثین نے اس کی ایکسپلینیشن اقوام بھی کی ہے، قوموں کو، نیشنز کو بلندی پہ بھی لے کے جائے گی اور پستی میں بھی دھکیلے گی۔ بلندی میں کیسے لے کے جائے گی؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ کتاب اللہ پہ جب عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، جیسے کہ ان امتوں کو عطا فرمائیں، جیسے کہ ان لوگوں کو عطا فرمائیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ان کو اللہ تعالیٰ ڈی گریڈ کر دیں گے، اور جس طرح کے حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ چیز سٹینڈز اے ٹیسٹ آف ٹائم۔ اگر ہم آج دیکھیں امت مسلمہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، ذرا آپ کو جیو پولیٹیکل سچویشن کا تو آئیڈیا ہوگا، کون سی فورس کون سی جگہ پہ حملہ کر رہی ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ کہاں پہ حملہ کر رہا ہے؟ پیلسٹائن پہ بھی پورا نہیں ہے، اس کی ویسٹ اسٹرپ کے علاوہ ہے۔ آپ ذرا میپ کھول کے دیکھیں کہ غازہ کے ارد گرد کتنے مسلم ممالک ہیں، ارد گرد مسلم ممالک ہی ممالک ہیں، لیکن شرم کا مقام کیا ہے؟ اصل میں یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ایک جملے میں آپ کو میں اس کا ایک زاویہ سمجھاؤں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ حق تو یہ تھا، اور کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو ایک سول وار ہے، یہ تو 2 کنٹریز کے بیچ میں، ہمیں کیا بیچ میں چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، تو اس کو جا کے تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے۔ فلسطین کے بارے میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلسطین مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیرلی اللہ ہیز پیپل، لوگوں میں سے اللہ کے کچھ بندے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے سنا نا، وہ لڑکوں کو، کالج کے لڑکے کہتے ہیں جی یہ ہمارے بندے ہیں، یہ فلانے بندے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں۔ سوچیں، اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں، اور یہ بندے بھی عام نہیں ہیں، کیا ہیں؟ بڑے خاص بندے ہیں میرے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل القرآن، جو کہ جن کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا، سیکھنے سکھانے کا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی تکریم کرنا، تکریم کس کو کہتے ہیں؟ عزت کرنا کو۔ اللہ کی رسپیکٹ کرنے میں سے یہ ہے کہ انسان 2 چیزیں بتائیں، اللہ کی جو تکریم کرنا چاہتا ہے وہ 2 چیزیں کر لے۔ نمبر 1، سفید بال والے مسلمان کی عزت کریں۔ بڑوں کی، بزرگوں کی عزت کس کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت ہے، اور اس کی عزت کریں۔ اور اللہ کی عزت وہ ہے جو کہ عزت کرے قرآن اٹھانے والے کی،
قرآن اٹھانے والا کون ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے جو کہ اس میں نہ تو ایگزیجریٹ کرے نہ تو نگلیکٹ کرے، یعنی کہ اس کا حق ادا کرے۔ یعنی کہ اللہ کی عزت کرنے میں سے یہ دو امور ہیں کہ بزرگوں کی عزت کی جائے، اور کس کی عزت کی جائے؟ اہل قرآن کی عزت کی جائے، چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ غیر حافظ ہو، لیکن قرآن مجید پہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کی عزت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے۔ اسی لیے حفاظ کی خاص عزت کیا کریں، اور وداؤٹ پن پوائنٹنگ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ حافظ ہیں تو تھوڑی شرم کیا کریں، کیونکہ آپ کی ہم زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اور بچے اکثر کہتے ہیں سر ہم نے تو جان بوجھ کے حفظ نہیں کیا، امی ابو نے کرا دیا۔ میں کہتا ہوں شرم کرو، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے امی ابو نے حفظ کروا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اکثر بچے اس طرح دیکھتے ہیں نا، اور ان کی بات ٹھیک بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بچے کو خود ڈیسیجن لے کے حفظ کرنا چاہیے کہ والدین کو کروانا چاہیے، لیکن جب بچے یہ کہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، والدین نے کروا دیا، تو پھر ان کو یہ ساری احادیث پڑھنی چاہیے کہ ان کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ کچھ چند لوگوں کو پرمیشن دے گا سفارش کرنے کی، انبیاء میں سے، شہداء میں سے، اور حفاظ میں سے، اللہ کی اجازت سے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے یہ۔ آپ میں سے انشاءاللہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سورۃ الفاتحہ تو آتی ہے نا؟ سورۃ الفاتحہ تو سب مسلمانوں کو آتی ہے۔ آپ نیت کریں کہ آپ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کریں گے، اور اس نیت کے پیچھے اس حدیث کو رکھ لیں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ حدیث ذہن میں رکھا کریں، اور اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جامع ترمذی کی اور سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن مجید کے صاحب سے جو قرآن مجید کو پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، اقرا، تلاوت کر جیسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا، ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ آرام آرام سے پڑھا کرتا تھا۔ یعنی کہ اللہ اس کو کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخری آیا، تو وہاں پہ روکے گا جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی۔ مغیرہ لقمان بھائی کو جانتے ہیں سب؟ مغیرہ بھائی نے ایک دفعہ قصہ سنایا۔ مغیرہ بھائی نے جو ہے یہ درس نظامی بھی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہوا ہے، مختلف قراءت میں نازل ہوا ہے، اور وہ قراءت مختلف ہے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں، یہ بھی سینہ بسینہ صحابہ کرام سے ہماری طرف آیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ میں قرآن مجید 7 ڈائلیکٹس میں اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جب یہ کہیں پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو میں 7 روایات میں قرآن مجید پڑھوں، اور میری منزل وہ ہو جہاں پہ 7 مختلف قراءت کے ساتھ پڑھ کے میں اپنا قرآن ختم کروں۔ یہ بلند ہمت ہونی چاہیے۔ تو چلیں اگر ہم 7 قراءت نہیں، 1 قراءت کے ساتھ ہی تھوڑا سا قرآن تو ہم انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 8ویں فضیلت قرآن مجید کی، یہ صحیح روایت ہے اور صحیح جامع صغیر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا۔ قرآن کہہ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ قرآن کہہ سکتا ہے، اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کچھ بھی کہلوا دے۔ The Quran will come on the day of judgment، قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے اللہ یا رب حل، اس کو اڈون کر دے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو جسے کہتے ہیں نا آپ کسی کو زیور پہنا کے اس کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، قرآن کہے گا اے اللہ اس کو بیوٹیفائی کر دیں، اور اس کو ایک عزت کا تاج پہنا دیں۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے صاحب قرآن کے لیے۔ اور پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو بڑھا دیں اور اس کو عزت کا لباس پہنا دیں، اور پھر کہے گا اے اللہ، اچھا آپ مجھے بتائیں، یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس کو اڈون کر دے، اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا دے، اے اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا دے۔ آپ خود سوچیں یہ کافی نہیں ہے؟ پھر قرآن یہ بھی کہے گا اے اللہ اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر
اس سے کہا جائے گا جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، اقرا ورتق ورتل، پڑھتا جا اور چلتا جا، اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کو ہر آیت پہ ایک نیکی ملے گی۔ 9ویں فضیلت قرآن مجید کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، قرآن مجید پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کرنے آئے گا۔ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے اس کے لیے قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن شفاعت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس دن کوئی بھی انسان نہ تو نیکی کر سکے گا، یعنی کہ اس دن کرنسی کس چیز کی ہوگی؟ نیکی کی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اس کا بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ انسان سے کیا لے لی جائیں گی؟ نیکیاں لے لی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں اس موقع پہ قرآن مجید جو ہے وہ سفارش کرے۔ 10ویں فضیلت قرآن مجید کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ چلیں آپ کو پہلے یہی بتاتا ہوں، یہ حدیث سن کے تھوڑا سا ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، لیکن اگلی حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو وہ آپ کی ڈی موٹیویشن ختم ہو جائے گی۔ الماہر بالقرآن، جو قرآن پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں ماہر ہے، مع السفرہ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن ہوگا بہت باعزت اور معزز فرشتوں کے ساتھ۔ یعنی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے، اس کا جو لیول ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سر آپ کا تو لیول ہی اور ہے، صاحب قرآن کا جو لیول ہے وہ واقعی ہی لیول ہی اور ہے۔ وہ لیول کس کے ساتھ ہے؟ وہ انسانوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ فرشتے بھی کون سے والے؟ جو اللہ کے بڑے خاص فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا لیول کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اچھی تلاوت نہیں کر سکتا یا ماہر نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگلی فضیلت 11ویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا، کیوں جی ایک حرف کیا ہے؟ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، الف، یہ ایک حرف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی قرآن مجید کا ایک لیٹر پڑھے گا اس کو ہر حرف کے اگینسٹ کیا ملے گا؟ نیکی ملے گی۔ اور ایک نیکی کس کے برابر ہوتی ہے قرآن مجید کے مطابق؟ اللہ نے نا بہانے رکھے ہیں ہم لوگوں کو معاف کرنے کے اور ہمیں نیکی دینے کے۔ ٹیکنیکلی ایک نیکی پہ کتنی نیکی ملنی چاہیے؟ ایک نیکی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، چلو میں ایک نیکی پہ کتنی نیکیاں دیتا ہوں؟ 10 نیکیاں۔ کیا یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کے، واللہ اللہ اجر دے بغیر حساب، اللہ کے ہاں جو ہے وہ کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اٹک اٹک کے پڑھے اس کے لیے ہر حرف پہ ایک اجر نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ اجرانی، 2 اجر ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ آپ کوشش کریں، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن نہیں آتا یہ سمجھ کے مت شرمندہ ہوں کہ اب تو ہم کس منہ کے ساتھ کسی کو جا کے کہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ 12ویں فضیلت، یہ بھی حسن روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کسی بندے کے اندر، کسی کے دل کے اندر جمع ہو جائے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں جلائیں گے۔ قرآن مجید شیلڈ ہے جہنم کی آگ کے اگینسٹ۔ پھر اسی طرح اگلی روایت، آلدو وہ روایت صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں قرآن مجید نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کو بالکل بھی یاد نہ ہو، اس کا دل ایسے ہے کل بیت الخرب، جیسے کہ کھنڈر ہوتا، خالی گھر جو کہ سالوں سے خالی پڑا ہو، اس کے دروازے ٹوٹے ہوں، اس پہ جالے لگے ہوں، کسی کا اندر جانے کو دل نہ کرے، ایسے دل کے بارے میں جس کے اندر قرآن نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیت الخرب، وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک ڈیمولشڈ ہاؤس ہوتا ہے۔ 14ویں فضیلت قرآن مجید کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو میں پڑھ کے، یعنی کہ کتنی عجیب بات ہے اور انسان کو تعجب ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس شخص کو
قرآن مجید نے مشغول رکھا. اچھا یہاں تک حدیث پڑھ کے ہمیں شرم بھی بہت آنی چاہیے. ہمیں کیا چیز بزی رکھتی ہے؟ ہمارے روزمرہ کے کام. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جس کو قرآن مجید نے مشغول رکھا. قرآن مجید میں مشغول رہنے کا ایک بہت ایزی طریقہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بزی رہنا قرآن مجید کے ساتھ. اپنے آپ کو ٹارگٹ دے دیں، اپنے آپ کو ٹارگٹ دے دیں. ہم دنیاوی اعتبار سے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال اتنی ایجوکیشن کرنی ہے، اگلے سال اگر آپ ایک جاب پہ ہیں تو اس جاب. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹارگٹ دیں کہ میں نے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پہ یہ والی صورت یا 10 صفحے یاد کرنے ہیں. ٹارگٹ دیں اپنے آپ کو قرآن مجید کا. اور جب آپ کے پاس ٹارگٹ ہوگا تو پھر آپ روز کیا کریں گے؟ محنت کریں گے. اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو تعلق قرآن مجید یاد کرنے والے کا قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے وہ غیر حافظ کا نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ حفاظ کون کون سے یہاں پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کوئی حافظ ہے؟ چلیں کر لینا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہے بیچارہ ایک ہی ہے، میں نہیں آپ کی منزل ٹیسٹ کروں گا، آپ پریشان نہ ہو. تو جو حفظ کرنے والے ہیں یا جو کر چکے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جس طرح کا ان کا ٹائم گزرتا تھا حفظ کے دوران ویسا ان کا پھر نہیں گزرتا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس حدیث کا مصداق بنیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نہیں بنتے. حدیث میں آتا ہے جو بھی بزی رہا، پری آکیوپائڈ رہا قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ، کہ اتنا بزی رہا کہ اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی سپیریورٹی اتنی ہے کہ وہ دعا نہ بھی مانگے، اس کا قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو اس کی خواہش ہے اللہ پوری کریں گے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح روایت ہے. آخری روایت قرآن مجید کی فضیلت، پھر آگے چلتے ہیں. اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم درست ہے. ایک بات یاد رکھ لیں، امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. یہ میں آپ کو جتنی بھی احادیث سنا رہا ہوں یہ صحیح روایات ہیں. 2 بیچ میں نے آپ کو ضعیف بتائیں اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضعیف ہیں. ورچیوز کے لیے، فضائل کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ ضعیف حدیث بتا سکتے ہیں. ہم عقائد کے مسئلے نہیں لیتے ضعیف حدیث سے، لیکن ورچیوز بتا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہوا اور کہا، او ابو ذر، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو صبح کرے اور ایک آیت اللہ کی کتاب سے پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے، یاد کر لے، بجائے کہ تو 100 رکعت نماز ادا کرے. یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں یہ تھنکنگ نہیں آ گئی کہ کوانٹٹی کو ہم بہت زیادہ پریفر کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم کوالٹی پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں ایک آیت کا سیکھنا، سمجھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا 100 رکعت نماز سے بہتر ہے. اور نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے. نماز جو ہے، نماز کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن کا معراج ہے، ایپیکل، جو پینیکل، کسی چیز کے کوئی تاج اگر ہو سکتا ہے تو مسلمان کے لیے نماز اس کا تاج ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 100 ایسے تاج بھی ہوں تو وہ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے ایک آیت کو پڑھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کوئی 15-14 کے قریب فضائل قرآن مجید کے رکھے ہیں. ان کو رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ سن لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، واہ واہ کہہ دیں اور رات گئی اور بات گئی، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ اتنے فضائل ہیں، کیا میں اور آپ یہ سارے فضائل لے رہے ہیں یا میں اور آپ ان فضائل سے محروم ہیں؟ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ان فضائل کو لینے سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری اپنی سستی ہے؟ کیا ہماری اپنی غفلت ہے؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلے اور تہیہ کرے کہ اے اللہ میں بیبی سٹیپس لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے کروں گا، لیکن انشاءاللہ آج سے میں اپنا قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار کروں گا. اور آپ یقین کریں اکثر زندگی کے اندر انسان کے ایسے فیزز آتے ہیں جب آپ کے کام بکھرے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کچھ نہیں ہو پاتا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام آرگنائز کر دے، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکال کے دیکھیں، اللہ آپ کی زندگی میں اتنی برکت ڈالے گا، اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا.
خاص طور پہ علماء نے کہا ہے فجر کی نماز کے بعد کیا بابرکت وہ دن ہے ایک بندہ مومن کا، جب وہ اٹھے، وضو کرے، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرے اور پھر اپنے گھر آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس سے زیادہ بیسٹ کسی انسان کے لیے کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ آپ کر کے دیکھ لیں ایک دن ایسے، فجر کی نماز با جماعت مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے ادا کی ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، آپ گھر آئیں، آپ مسجد میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ مزین کیا کریں۔ آپ کی دیواروں پہ، آپ کی چاروں دیواروں پہ آپ کے قرآن مجید کی آواز گونجنی چاہیے۔ گھروں کو قبرستان مت بنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری شیطان کی انٹرونشن ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے گھر کہاں سے شیطان آ گئے، ہمارے گھر کوئی جادوگر بیٹھے ہیں؟ ہمارے گھر یہ شیطان کا سب سے بڑا جادوگر بیٹھا ہے۔ میوزک ہو گیا، غصہ ہو گیا، باتھ روم ہم دعا پڑھ کے نہیں جاتے، گھر ہم بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے، کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر ہے، تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رحمت ہو؟ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ باقاعدہ طور پہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر، اور میں آپ میں سے ہر ایک بھائی کو انکریج کرتا ہوں اپنے گھروں میں اس طرح کی محافل رکھا کریں، قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے۔ اس سے بہت برکتیں ہیں ایک بندہ مومن کے لیے۔ اس سے زیادہ اور کوئی آپ آزما کے دیکھ لیں، ایک دن یہ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دن آپ کا دن کتنا بابرکت گزارتے ہیں۔ اور ایک دن آپ کی فجر کی نماز بھی مس ہوئی ہو، آپ نے اس دن قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کی ہو، کوئی برکت نہیں ہوگی اس دن آپ کے دن میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن مجید سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 اقوال ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے خباب بن ارت؟ کوئی بتائے گا؟ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ اسلام کے شروع میں جن پہ بہت زیادہ ظلم اور ستم ہوا۔ کیا کیا ہوا کرتا تھا صحابہ کے ساتھ، کوئی بتائے گا؟ گرم ریت پہ لٹاتے تھے، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے، پھر اسی طرح اور کیا کیا کرتے تھے۔ اس سب ہونے کے باوجود صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یعنی کہ سوال کیا نصرت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی پچھلی امتوں کی۔ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کمر کے پیچھے گرم لوہا آئرن کی طرح اس سے گوشت چیر لیا گیا اور پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں نا تو ہمیں یہ واقعات بہت امپاور کرتے ہیں، اس لیے سیرت کو پڑھنا چاہیے بھائیوں، سیرت پڑھا کریں۔ سیرت پڑھنے سے نا آپ کو بہت زیادہ ہم اکثر سمجھتے ہیں سیرت وہ ایک کہانی تھی، نہیں، آپ یقین کریں سیرت ایک کہانی، ہسٹری میں واقعات تو تھے لیکن وہ جتنی تقویت دیتے ہیں مجھے اور آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ اللہ کے جتنا قریب ہو سکتے ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ کیوں جی، کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے بائی دی وے، اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو پیارے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے کہا ہے وہ سب آپ کو بہت پیارا ہو جائے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سب سے آپ کو بہت نفرت ہو جائے۔ اللہ کے قریب آنے کا طریقہ وہ بتاتے ہیں، سب سے بہترین کون ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کرے، اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اللہ سے محبت بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کو کس سے محبت بڑھانی چاہیے؟ اللہ کے قرآن سے بڑھانی چاہیے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا طبرانی میں ان کا اثر موجود ہے، جو بھی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے وہ دلیل ہے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ، اور یہاں پہ مجھے ابن تیمیہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں 2 محبتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا انہوں نے کہا جی؟ انسان کے دل میں کتنی محبتیں؟ یعنی کہ وہ دونوں، کوئی یہ کہے میرے دل میں اس چیز کی بھی محبت ہے، اس چیز کی بھی محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا، امپاسبل۔ ایک قرآن مجید کی محبت اور دوسری گیس کریں کس کی ہے؟ میوزک کی محبت۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں موسیقی، میوزک اور قرآن یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر ایک آ جائے گا تو دوسرے کو جانا پڑے گا۔ قرآن آ گیا تو میوزک چلا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں اور جو موسیقی چھوڑتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اور جو لوگ موسیقی سے کا شوق رکھتے ہیں
ان کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا قرآن. پھر اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور یہ مجھے یاد ہے میری کولیگ تھیں, ان کے اسٹوڈنٹس, ان کے بیٹے میرے اسٹوڈنٹس تھے, میری سینئر کولیگ تھیں. انہوں نے ایک دفعہ اپنے بچوں کو نا اس کال کے ساتھ شرمندہ کیا. ان کو میں نے پھر سمجھایا کہ وہ بچے ہیں, تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہولا رکھیں ان پہ, لیکن یہ کال نا ہر مسلمان کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے. دیکھیے میری اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم جو ہے نا اہل قرآن میں سے بنے. کیوں جی, ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایون اگر آپ کو یہ ایکنالج کرنے میں تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے, ڈیپ ڈاؤن آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں, شریف بندے بن جائیں, قرآن مجید کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دا بیئرر آف قرآن, قرآن مجید اٹھانے والا, should be known by his nights, اپنی راتوں سے پتہ لگنا چاہیے کہ صاحب قرآن ہے. راتوں سے کیسے پتہ لگنا چاہیے؟ قیام اللیل میں. قرآن مجید کا حق تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے راتوں کے اس پہر میں جب سب سوئے ہوں اور صاحب قرآن کھڑا ہو قرآن مجید کے ساتھ. By the night when the people are sleeping, اس کے دن کے ساتھ جب لوگ جاگ رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں لیکن وہ اداس ہے. کیوں اداس ہے؟ کیوں اداس ہے؟ اداسی تو اچھی نہیں ہوتی, لیکن کچھ اداسی انیویٹیبل ہے. کیوں؟ اِنَّا كُنَّا مُشْفِقُونَ, قرآن مجید میں آتا ہے اہل ایمان کے بارے میں وہ ڈرا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے, اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے. کیوں ڈرا کرتے تھے؟ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہمیں پکڑ لے. اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے, پتہ نہیں ہمارا خاتمہ خیر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سو ایک صاحب قرآن اپنی راتوں سے اس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے غم سے اس کا پتہ ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کی خوشی اور اس کی غمی, اور پھر اسی طرح اس کا رونا جب لوگ ہنس رہے ہوں, اور اس کا چپ رہنا جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں, اس کا ڈرنا جب لوگ ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک قرآن, اہل قرآن, ایک صاحب قرآن وہ ڈسٹنکٹ ہوتا ہے باقیوں سے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہنس نہیں سکتے یا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سوچیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں وہ پتہ ہو جو مجھے پتہ ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, قرآن مجید بھی کہتا ہے تم ہنستے ہو روتے نہیں. پھر اسی طرح فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کہتے ہیں the bearer of Quran is the bearer of banner of Islam. صاحب قرآن اصل میں صاحب جھنڈا ہے اسلام کا, اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے. He should not distract himself with someone who distracts himself, یعنی کہ اس کو وہ چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کرنی چاہیے جو کہ عام طور پہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ قرآن مجید کی عزت والے امور میں سے امر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو محدثین ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, انہوں نے احادیث کو قرآن مجید کی فضیلت کی کس طرح سمجھا کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. آئیے آج کی آخری بات کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دوسرا موضوع میرا نہیں خیال آج میں ٹچ کر پاؤں گا. آج کی آخری بات یہ ہے کہ چلیں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, عبادت کیا ہے؟ کیوں جی عبادت کرتے ہیں نا, نماز عبادت ہے, عبادت ہے, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عبادت ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ. اچھا جی, اور بتائیں. اللہ سے گفتگو. اچھا جی, اور بتائیں. سر تسلیم خم کر دینا. اچھا, سبمیشن ٹو گاڈ, ایمان کو پالش کرنا. آپ سب کے جواب درست ہیں. اس کی تعریف مختلف اسکالرز نے مختلف طریقے سے کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہوا اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من قول او عمل. اس کا مطلب یہ ہے عبادت ہر وہ چیز ہے, چاہے وہ اندر کی ہو, چاہے وہ باہر کی ہو, چاہے وہ قول ہو, چاہے وہ عمل ہو. چار چیزیں ان شارٹ. کوئی قول جو میں کہوں, یا کوئی دل کی بات جو کہ کس میں ہو. دل کی بات کہاں ہوگی؟ دل میں ہی ہوگی. اچھا جی, یہ وہ والی دل کی بات نہیں ہے. دل کی باتیں ویسے وہ والی دل کی بات بھی ہے, ویسے آپس کی بات. کوئی عمل جو کہ میں کروں اپنے ہاتھوں پیروں کے ساتھ, یا میرا دل کا عمل. کیوں جی دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں. مثلا اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر بغض رکھنا, یہ دل کا ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا,
یہ دل کا عمل ہے. کسی کے ساتھ حسد رکھنا یہ دل کا برا عمل ہے. تو دل کے بھی اعمال ہوا کرتے ہیں. تو آپ جو بھی عمل کریں, چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو, آپ کوئی بھی بات کہیں چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو, اگر وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے تو وہ عبادت ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چلتے چلتے کسی سڑک پہ گزرنے والے کو سلام کر دیں, یا چلے سلام نہ بھی کریں, اس کو ایک اسمائل دے دیں, بھائی بھائی کو سلام دے, یہ اسمائل دے, یہ میں تھوڑا ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں, پتہ چلے آپ کہیں گے وہ ذیشان بھائی نے کہا تھا جاتے جاتے اسمائل دے دیں, کسی کو بھی نہیں, کسی کو اسمائل نہیں دینی ہے آپ نے. تو یہ اگر آپ نے اس نیت سے کیا ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, تو یہ آپ کا ایک اسمائل دینا بھی کیا ہے, آپ کی عبادت ہے. آپ چلیں اس کو چھوڑیں, آپ اگر جو ہے کوئی چیز کھیل رہے ہیں اپنے کزنز کے ساتھ, فٹ بال کھیل رہے ہیں مثلاً فار ایگزامپل, اس نیت سے کہ میری تھوڑی ایکسرسائز ہوگی, میری صحت اچھی ہوگی, تاکہ میری نیند اچھی ہو, میں ٹائم پہ سوؤں, فجر کے وقت اٹھوں, نماز ادا کروں. گیس کریں آپ کا کھیلنا بھی کیا ہوگا, آپ کی عبادت ہوگی. اگر آپ رات کو سوئیں یہ نیت کر کے کہ میرے جسم کے اندر اللہ توانائی پیدا کریں گے تاکہ میں اٹھ کے صبح اپنے فرائض پورے کر سکوں, تو آپ کا سونا بھی آپ کی عبادت ہے. تو پھر آپ کہیں گے تو ہم نے تو سنا تھا نماز عبادت ہے, روزہ, بالکل نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, لیکن یہ صرف یہی عبادات, یہ بہت امپورٹنٹ عبادات ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کریں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, وہ کیا ہے, عبادت ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں یہ ایکٹ کیا ہے, یہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا بھی یاد رکھیں عبادت ہے, اور علماء کے مطابق تمام عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے دین کا علم حاصل کرنا. اور مختلف احادیث ہیں جو کہ وہ لے کے آتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. میں ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو کیا دے دیتے ہیں, دین کی گہری سمجھ دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا کیوں جی صرف علماء پہ فرض ہے؟ کس پہ فرض ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں, دین کا کون سا علم؟ ہر وہ علم جو میرے اور آپ کے لیے عبادات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. مثلاً ہر بالغ مسلمان پر طہارت کا علم فرض ہے, ہر بالغ مسلمان پر جس پہ نماز فرض ہے اس پہ نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ہر شادی شدہ مرد یا عورت پہ شادی کے مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر آپ عمرہ حج کی نیت سے جا رہے ہیں تو عمرہ اور حج کے بارے میں علم حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے. قرآن مجید کا بنیادی علم, توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ کا کیا علم ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, یعنی کہ اللہ کہتے ہیں جان لو, علم حاصل کر لو, کس بارے میں؟ لا الہ الا ہو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اگر آپ آج کی نشست میں اور کچھ بھی نہیں لے کے جاتے گھر تو یہ آخری بات لے جائیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے رات کو سونے سے پہلے صرف یہ حدیث ایک دفعہ ذہن میں دہرا لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی علم کا راستہ اپناتا ہے, علم کا راستہ یعنی کہ کتاب و سنت سیکھنے کا راستہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیں, دینی محافل میں آنا, دین کا علم سیکھنا, شاید یہ جین زی کو تھوڑا بورنگ تو لگے, لیکن یقین کریں جو اس کے آگے ہے وہ بورنگ نہیں ہے. اور ایک دفعہ آپ نے اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا تو پھر دنیا کی ہر چیز آپ کو بور لگے گی, یہ چیز آپ کو بور نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کہیں اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جو ہم سنیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اصل بات عمل کے اندر ہے. باتیں تو بہت ہیں کہنے کی بھی سننے کی بھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان باتوں پہ عمل ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں
کہ یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ہم ایسے ہوں جیسے کہ ہماری والدہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت بھر دے، کہ ہمیں کراہت آئے گناہوں سے، اور نیکی کی لذت ہمیں عطا کر دے کہ ہمارا دل چاہے نیکی کرنے کو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، مرد عورتیں، مومنات کو، مومنوں کو مرد عورتیں، سب کو معاف کر دے، الاحیاء منکم والاموات، جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو صبر عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو مرتبہ شہادت پہ فائز کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جمع کر دے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔